اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام اشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں اور لاتعداد درود و سلام ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور یہ دین اسلام کی دولت سے ہمیں مال مال کیا۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم پر یہ فضل و کرم فرمایا، ہم کس طریقے سے اپنے اس دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، کاربند ہوتے ہیں، یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دین کی نعمت سے نوازا، ہم اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا حق ادا کریں۔ گویا کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو آگے بڑھائیں، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور جب لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تو یہی دین کا حق ادا کرنا ہے، اور یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا کہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ اس طرح اللہ کے راستے میں دین کے معاملے میں اتنا سخت ان کے اندر جذبہ اور رویہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان کے بعد اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے اعلیٰ عمل جہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ یہ ایک وہ عمل ہے کہ جس میں انسان اپنے مال کو بھی اور اپنی جان کو بھی داؤ پر لگاتا ہے، اور ہر انسان اس چیز کو بخوبی جانتا ہے کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبت کرنے والی، سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی اپنی جان ہے، اور جب وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہی ادا سب سے پسند ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، انہوں نے کچھ نہیں سوچا اور اپنے بیٹے کو کہا۔ بیٹا بھی ماشاءاللہ اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی نبی، فرمایا کہ میں نے اس طریقے سے دیکھا، تو بیٹے نے بھی کیا جواب دیا کہ ابا جان آپ وہ عمل کر لیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے محبت کرنے، جو شخص وہ اس آدمی سے دشمنی کرے جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شخص میرا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر وہ راستہ اختیار کرتا ہے اور وہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبت کا سب سے زیادہ قیمتی عمل ہے کہ جو میں نے اپنے فرائض اس پر عائد کیے ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ میرا قرب حاصل کرے۔ تو جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان فرائض پر عمل پیرا ہونے لگتا ہے اور ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگتا ہے، اللہ کو یاد، اور پھر جب اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کا کیا انعام ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے،
گویا اس کو وہی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو اس کی ہدایت اور اس کی کامیابی کے لیے ہیں. اس کی بصارت، اس کی سماعت، اللہ رب العزت اس کو وہ انعام اور وہ درجات سے نوازتا ہے کہ اس کو ہدایت کے راستے سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو وہ ان اعمال کی طرف بڑھاتا ہے جس سے اللہ کا قرب اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس کے پیر اس طرح اٹھتے ہیں، اس کے قدم وہاں چلتے ہیں جہاں اس کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور صرف یہی نہیں، فرمایا کہ وہ شخص جب دعائیں کرتا ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے کچھ مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو وہ ضرور عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. یہ ہیں ایمان والوں کی صفات اور ایمان والوں کے انعام، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اس میں سب سے زیادہ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ وہ اعمال جو میرے نزدیک سب سے محبوب ہے وہ اعمال ہیں جو میں نے اس بندے پر فرائض کیے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس کے ساتھ ساتھ انسان نوافل پر بھی عمل کرتا رہے اور اللہ کا قرب حاصل کر لے. اور یقیناً جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کو پناہ دیتا ہے، اس کو ہدایت کے راستے بتاتا ہے، اس کے لیے خیر و عافیت اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. یہی بات ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک مسلمان ملک ہے پاکستان، الحمدللہ اسلام کے نام پر بنایا گیا. اور جیسا کہ پہلے لوگوں کا یہی اس کے نام پہ بنانے سے مطلب لوگ نعرے لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو یہ ملک جس نام پہ حاصل کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ثابت کر کے دکھائیں، ہم اپنے آپ کو بہترین مسلمان بنائیں، ہم ایمان والوں کی صفات میں اپنے آپ کو شمار کروائیں. اور اس کا بہترین یہ طریقہ یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دیدہ دلیری سے، جنہوں نے حوصلے کے ساتھ اس ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی، اور جو مارکا انہوں نے کیا. اور مسلمان کبھی ظلم نہیں کرتا، مسلمان صبر سے کام لیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. اور اللہ رب العزت جب کوئی مظلوم ہوتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے. جیسا کہ بھارت نے پاکستان پر اچانک حملہ کیا اور ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے، سارے قوانین کو توڑتے ہوئے، تمام حدود کی شرائط کو پامال کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا، اور انہوں نے ان کی تنصیبات کو تباہ کرنے کی ناکام کوشش کی. الحمدللہ اللہ رب العزت نے مسلمان قوم کی حفاظت فرمائی. اور بظاہر دیکھنے میں تو ان کی میڈیا سے پتہ چل رہا تھا کہ اب پاکستان کو انہوں نے تباہ کر دیا. الحمدللہ پاکستان قوم نے بڑے تحمل سے، بڑے صبر سے کام لیا، اور سنت کے مطابق فجر کے بعد، اس کے 2-3 دن کے بعد جواب دیا، اور فجر کی نماز کے بعد ان پر جو حملہ کیا تو ان کے چھکے چھڑا دیے. وہ سائبر وار جس سے ان کے تمام تنصیبات اور ان کے تمام ریڈار کنٹرول جہاں موجود تھے، ان کو انہوں نے جیم کیا، ان کو اپنے قبضے میں لیا، ساری چیزوں پر نظر ثانی کی، اور تاک تاک کر ان پہ حملے کیے، ان کی تنصیبات پر حملے کیے، ان کے وہ چیزوں پہ حملے کیے جس سے انہوں نے حملہ کیا تھا، اور ان کو اس کا پورا جواب دیا. اور اس بات کو انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ قوم کوئی معمولی اور ہلکی قوم نہیں ہے، یہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ جذبات سے کام نہیں لیتے بلکہ سمجھ بوجھ سے کام لینے والے لوگ ہیں، اور ان کے پیچھے اللہ رب العزت کی مدد شامل ہے، اور یہ ایمان کا جذبہ ہے، اور یہ ایمانی طاقت ہے جس کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے اس پاکستان کو سرخرو کیا. اور آج پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کا نام لوگ فخر سے لیتے ہیں کہ واقعی پاکستان نے جس طرح ان پہ اٹیک کیا. پاکستان نے کسی آبادی پہ نہتے لوگوں پر حملہ نہیں کیا بلکہ ان کی تنصیبات کو جائم کیا، ان کے ان علاقوں کو، ان کے ریلوے کے نظام کو، ان کے مواصلاتی نظام کو، ان کے نہری نظام کو، جن چیزوں پر ان کا
ان کے جو نیٹ چل رہے تھے ان کو جیم کیا، اور پھر سکون کے ساتھ 20 منٹ تک ان کے علاقوں میں سرچ کرتے ہوئے ان کو بڑی مہارت کے ساتھ ہمارے آئی ٹی لوگوں کی محنت اور ان کی بہت چابک دستی کے ساتھ انہوں نے سمجھداری کے ساتھ اس طرح حملے کیے کہ ان کو پتہ چل گیا، ان کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا، اور ان کو وہ نقصان پہنچایا کہ آج تک ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہوا کیسے۔ اور ہمارے فائٹر الحمدللہ یہ عمل کر کے خیر و عافیت کے ساتھ سب واپس بھی آ گئے، جبکہ انہوں نے جو حملہ کیا انہوں نے اچانک حملہ کیا اور نہتے لوگوں پر حملہ کیا، اور یہ مساجد اور مدارس ان کا ہدف اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دن یہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی ان کا زوال ہونا ہے۔ یہود و نصارہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارا زوال جو ہے وہ مسلمان قوم کے ذریعے ہی ہونا ہے، اور ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کو ہمیشہ پسپا کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، کبھی انڈیا کے تھرو، اور یہ سارے غیر مسلم، یہ یہود و نصارہ، یہ سارے غیر مسلم لوگ یہ مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں، کیونکہ ان کو آگے کا پتہ ہے، ان کو سب معلوم ہے کہ یہ ان کے زوال کا ذریعہ بنیں گے۔ اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان والوں کی صف میں شامل کرے، اللہ رب العزت ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم ایک مضبوط جماعت بن کے سامنے آ سکتے ہیں، اور ہم ملک پاکستان کی خدمت اسی طرح کر سکتے ہیں کہ جو سرحدوں پہ بیٹھ کے حفاظت کر رہے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو مورل سپورٹ دیں اور ان کے لیے وہ چیزیں مہیا کریں، ہمارے اندر ایمانی جذبہ، آپس میں محبت اور آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ہمارے اندر اخوت، بھائی چارگی پیدا ہونی چاہیے، ہمیں محبت اور اخوت کا پرچار کرنا چاہیے۔ اور بہترین مسلمان وہی ہے، انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ تو یہی اصل حقیقت ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں اشف السلام، تم سلام کو عام کرو تاکہ آپسوں میں محبت قائم ہو، اور یہ فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک مسلمان قوم میں پیدا کیا، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر مزید اللہ رب العزت خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔